بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح البخاری حدیث 7042، اور اس کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه سب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور سورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسا خواب بیان کرتا ہے جو اس نے دیکھا نہ ہو، یعنی جھوٹا خواب، من تحلم بحلم، تکلف سے خواب، خود سے بنا کر خواب بیان کرتا ہے، سٹوری بیان کر دیتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، حالانکہ اس نے یہ خواب دیکھا نہیں ہے، تو قیامت کے دن اسے یہ کہا جائے گا کہ جو کے دانوں کو آپس میں جوڑو۔ چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں، جو کا دانہ، جیسے گندم کا دانہ، اسی طرح جو کا دانہ ہوتا ہے، تو یہ دو دانوں کو آپس میں جوڑنا یا ان میں گرہ لگانا، اس چیز کا مکلف اس کو بنایا جائے گا۔ وَلَن يَفْعَلْ، اور وہ ہرگز نہیں کر سکے گا، یہ تو دنیا میں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جو شخص جھوٹا خواب بیان کرتا ہے تو اسے یہ کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بنانے میں بڑا تیز تھے، جھوٹ بولتے تھے، خواب تم نے دیکھا نہیں، جھوٹی سٹوری بنا کر، جھوٹا خواب بنا کر لوگوں میں بیان کرتے تھے، تو یہ دو جو کے جو دانے ہیں ان کو آپس میں جوڑو، ان کو گرہ لگاؤ، اور وہ یہ نہیں کر سکے گا۔ جب نہیں کر سکے گا تو پھر سزا بھگتے گا، پھر اس کو سزا ملتی رہے گی۔ تو جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ایک شخص جھوٹا خواب بناتا ہے اور پھر لوگوں میں بیان کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ سُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور دوسرا گناہ، فرمایا جو شخص لوگوں کی بات سنتا ہے، یعنی وہ لوگ پسند نہیں کرتے، ان کی راز کی بات ہے، یا وہ کوئی اپنی میٹنگ کر رہے ہیں لوگوں سے دور ہو کر، تو کوئی شخص کان لگا کر جا کر ان کی بات سن رہا ہے، چھپ کر سنتا ہے، یا ایسے ہی کوئی دو بندے اگر آپس میں کوئی پرسنل میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ ان کے راز کی بات ہے وہ نہیں بتانا چاہتے، یہ مجالس کے آداب میں سے مجلس کا ادب ہے، تو وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہمارا یہ راز افشاں ہو، کسی اور کو یہ بات پتہ چلے، تو کوئی شخص کان لگا کر جا کر بات سنتا ہے، خفیہ انداز سے جاسوسی کر رہا ہے کہ میں سن لوں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ کوئی شخص جو کان لگا کر دوسرے لوگوں کی بات کو سننا چاہتا ہے، سنتا ہے، اور وہ اس سے بھاگتے ہیں، وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے، تو قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، یہ اس کو سزا دی جائے گی۔ تو مجلس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اگر لوگ ناپسند کرتے ہیں، ان کی پرسنل بات ہے، تو اس کو کان لگا کر جستجو کر کے سننا اور پھر ان کے راز کو افشاں کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا گناہ، وَمَن صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَن يَنفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، اور جو شخص کوئی تصویر بناتا ہے، ہاتھ سے تصویر بنائی جائے جسے پینٹنگ کرتے ہیں، تو جاندار کی تصویر بنانا یہ درست نہیں ہے۔ خیر کیمرے سے جو تصویر بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور بلا وجہ کیمرے سے بھی نہیں بنانی چاہیے، تصاویر بنانا اور ان کو سنبھال کے رکھنا یہ کوئی اچھا مشغلہ نہیں ہے۔ تو ضرورت کے پیش نظر جو تصویر بنتی ہے تو وہ اس کا حکم الگ ہے، کیونکہ ضرورت ہے، تو پھر اس وقت جو
تصویر بنانا ہے وہ جائز ہو جاتی ہے، جیسے پاسپورٹ کے لیے، آئی ڈی کارڈ کے لیے، اور اس طرح دیگر جو ضروریات ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ فرمایا کہ جو شخص تصویر بناتا ہے، ایسے ہاتھ سے پرنٹنگ کرتا ہے، یہ جو بھی تصویر کی صورت ہے بناتا ہے، عذب وکلف، تو قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا، اور اسے یہ کہا جائے گا کہ اس میں اب روح پھونکو، اسے یہ کہا جائے گا کہ اس میں پھونکو، اور وہ پھونک نہیں سکے گا کہ تو نے اگر تصویر بنائی ہے تو اس میں روح بھی ڈالو، لیکن وہ یہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔